السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس طرح یہ فرقہ پرستوں نے اللہ کی توحید کے مقابلے میں صف بندی کر لی ہے اور ان سب کا مشترکہ عقیدہ ہے سماع موتیٰ کا، عرض اعمال کا، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حیات النبی فی القبر کا اور مہدی کا، جس طرح انہوں نے ایکا کر لیا ہے، الحمدللہ اہل توحید نے، مومنوں نے اس بات پر ایکا کر لیا ہے۔ کفر بالطاغوت، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، اور بس دل کے اندر یہ بات اتر گئی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کے بندے نہیں ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی طرف جس نے دعوت دی ہے، اپنے آپ کو پیش کیا ہے یا اپنے امیر کو، پیر کو، کسی اور کو پیش کیا ہے، وہ ہمارا نمبر 1 دشمن ہے، ہم اس کے نمبر 1 دشمن ہیں، باپ مارے کا جس طرح بیر کہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، ایمان خالص کے اوپر جم جانے والوں، دیکھنا پیچھے نہ ہٹنا، پیچھے قدم نہ ہٹے، بال برابر پیچھے نہ ہٹے، اب معاملہ آگے ہی جائے گا، اور پوری طرح شرح صدر ہے کہ اس راستے کے اندر جم جانے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں ہیں، بہت بڑی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوش قسمت لوگوں کے اندر شامل رکھے، ایسے مخلص لوگوں کے دلوں میں مالک ہماری محبت پیدا کرے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرے، اور مالک ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی محبت کا باعث بنے، اللہ کی رضا کا مالک ہم سے خوش ہو، اور بس موت آئے تو بس مالک کی طرف سے وہ جو سارے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اپنے مومن بندوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں، وہ سارے وعدے ہمارے ساتھ پورے ہوں گے، انشاءاللہ پورے ہوں گے، کیونکہ مالک بہت قدردان ہے، وہ بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے مخلص مومنوں کو، ہر معاملے میں اپنے مخلص بندوں کا مالک ساتھ دیتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس معاملے میں تو مخلص مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے کہ مومنوں خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، بغلے بجاؤ کہ تم نے اپنے مالک کو پہچان لیا ہے، اس راستے میں قدم ڈال دیا ہے، اگر دنیا میں تمہارا کوئی حمایتی اور تمہارا کوئی غم گسار نہیں ہے تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، اور وہ جو قریب ترین طواف کر رہے ہیں مالک کے مقرب فرشتے، وہ مومنوں تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور بڑی دل کی گہرائیوں سے وہ دعائیں کر رہے ہیں، کیونکہ تم مالک پر ایمان لائے ہو اور مالک کی محبت ہے تمہارے دلوں کے اندر۔ تو اس انداز سے مالک نے اپنے مومن بندوں کی ہمت افزائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے، چونکہ اب تو ہمیں بہت بڑا یہ تجربہ ہوا ہے کہ بڑے بڑے آئے ہیں، بڑے بڑے تقریریں کرنے والے ایسے الفاظ کے ساتھ کہ خواہش پیدا ہوتی تھی کاش ہم بھی ایسے ہی ہوں، اس انداز سے ایسا مال خرچ کرنے والے کہ قابل رشک اور تقوی اور ساری تہجد گزاریاں اور نہ جانے کیا کیا کرتے تھے، لیکن ایسا شیطان کا وار ہوا ان کے اندر، اور ایمان خالص کے اندر جب ان کی کمی آئی ہے۔ یہ ہمارے فیضان الحق صاحب نے بڑی پیاری بات کہی ہے، بڑی گہری بات ہے، علمی بات ہے، کہ دیکھو اگر ذرا سے بھی ان طاغوتوں کے لیے محبت پیدا ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جاؤ گے، کیونکہ مالک کی نفرت پھر پیدا ہو جائے گی، پھر مالک ایسوں کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی ایمان کے دعوے اور ان طاغوتوں کے لیے بال برابر بھی تھوڑی سی بھی پیدا ہوگی گئے معاملہ، پھر پھسل جاؤ گے جیسا سلائڈ سے بندہ پھسلتا ہے۔ ایسے خوفناک انجام سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔